واحد جو ایک پر دلالت کرے، جیسے راجل اس کا معنی ایک. تثنیہ جو دو پر دلالت کرے جیسے راجلان. جمع جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے جیسے رجال. ضمہ پیش کو کہتے ہیں جس پر ضمہ اسے مضموم کہتے ہیں. فتح زبر کو جس پر فتح اسے مفتوح. کسرہ زیر کو جس پر کسرہ اسے مکسور. جزم سکون کو کہتے ہیں جس پر جزم اسے مجزوم کہتے ہیں مجزوم. غائب جو موجود نہ ہو، حاضر جو موجود ہو، متکلم کلام کرنے والے کو کہتے ہیں. مذکر جو نر یعنی مذکر پر دلالت کرے. مؤنث جو مادہ یعنی مؤنث پر دلالت کرے. تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں. منون جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. تشدید ایک حرف کو دو بار پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں. مشدد جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں. اعراب جو حرکت مورب کلمہ کے آخر میں آئے اسے اعراب کہتے ہیں. مورب مبنی کا ایک سبق اس میں آ رہا ہے نحو کے اندر نا. آسان سا یہ سمجھ لیں الحمد ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا اعراب کا تعلق کسی بھی کلمہ کے آخری حرف سے ہوتا ہے. تو بس وہ آخری حرف کچھ ایسے ہوتے ہیں جس طرح یہ ہوا ہے نا ضمیریں، یہ ضمیریں مبنی ہوتی ہیں، ان کے آخر میں اعراب بدلتا نہیں ہے. لیکن عام اسم مورب ہوتے ہیں زیادہ تر، جس طرح ہم کہتے ہیں دارابا زیدن، تو یہ زید مورب ہے. دارابا زیدن، دارابا نے کہا کہ زید تو پیش پڑھو تو ہم نے زیدن پڑھا. اور اگر فرض کریں یوں رأیت زیدن، اب را فعل ہے اس میں تا فاعل ہے زید مفعول ہے، اب زیدن ہو گیا. اور اگر یوں مررت بزید، با پہلے لگا دیں جارا، اس کے آخر میں جار پڑیں گے. تو اعراب وہ ہوتا ہے جو مورب کلمہ کے آخر میں آتا ہے اور بدلتا رہتا ہے. یہ آپ سیگا کی بات ہوئی تھی نا شروع میں، سیگا ایک دن بات ہوئی تھی، آپ نے پوچھا تھا سیگا کیا ہوتا ہے، شروع میں بات ہوئی تھی. سیگا کی یہ تعریف ہے: حروف کی ترتیب اور حرکات و سکنات کے سبب سے لفظ کو حاصل ہونے والی شکل کو سیگا کہتے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا نا ماضی مطلق کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے. یاد ہے کیسے بنتا ہے؟ مصدر کے فا اور لام کلمہ کو فتح دیں، عین کلمہ کو باب کے مطابق کبھی ضمہ کبھی فتح کبھی کسرہ. تینوں حروف اصلی ہیں، ان کو ہم نے یوں لکھ لیا. یہ فا کلمہ ایسے فتح دیا، یہ لام کلمہ ایسے بھی فتح دیا. درمیان والے کو باب کے مطابق حرکت دیتے ہیں، اس باب میں درمیان والے کو بھی فتح ہی دیتے ہیں. تو داربن سے کیا بنا؟ یہ دارابا سیگا ہے. دارابا کیا ہے؟ سیگا کی تعریف میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا دارابا کو دیکھیں. حروف کی ترتیب اور حرکات و سکنات کے سبب، حرکتیں اور جہاں ساکن کرنا ہو وہاں ساکن، اس میں ساکن نہیں کرتے، اس کے سبب لفظ کی حاصل ہونے والی شکل کو سیگا کہتے ہیں. بس اب اس سے ایک اور لفظ بنتا ہے، مناسب یہی ہے. اس دارابا سے بنتا ہے ایک لفظ یدرب، یہ مضارع کا سے بھی سیگا ید. اب یہ دیکھیں حروف کی ترتیب یہ کیسے بنتا ہے؟ اس کے شروع میں علامت مضارع کی ہے وہ لگاتے ہیں یہاں، وہ لگائی، فا کلمہ کو ساکن کر دیا، اس پہ کسرہ دیا، اس پہ ضمہ دیا، یہ بن گیا سیگا. حروف کی جو مخصوص ترتیب ہے اور بیچ میں حرکتوں لگانے کے جو قاعدے ہیں، ویسے حرکتیں جہاں لگانی وہاں حرکتیں لگائیں، جہاں حرکتیں نہیں لگانی سکون لگانا ہے وہاں سکون پڑے. اس کے بعد جو شکل تیار ہوتی ہے نا، یہ یدرب تیار ہوئی، یہ ہے سیگا. اسے کیا کہتے ہیں؟ نون اضافی وہ نون جو مورب کلمہ کے آخر میں ضمہ کے عوض میں آتا ہے، جو مورب کلمہ کے آخر میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جیسے یہ بھی مسئلہ آج حل کرنا، جو آپ کو نون کا مسئلہ بھی میں نے کہا تھا نا کہ نون اور واو یہ پیش کی نشانی ہے، وہ بھی ذرا آج سمجھ. ادھر دیکھیں، یہ تھا نا ید، اچھا آخر میں پیش ہے، یہ پہلا سیگا یدرب آخر میں پیش ہے نا. دوسرا سیگا آتا ہے یدربانی، یدری. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ بھی حالت رفع ہوتی ہے،
तस्निया की हालत रफी अलिफ और नून मकसूर से आती है, अलिफ और ये आपको मैंने कहा था कि अलिफ और नून मकसूर को आप यूं ही समझे जैसे पेश आई हुई है, जैसे क्यों बोला, ये जो नून है ना, ये नून राबी, ये जो नून आया है, नून राबी की तारीफ ये है कि वो नून जो मोरब के आखिर में, ये जो इसके आखिर में था ना जम्मा, इस पहले से ये दूसरा बनाया कि वो बना, इससे पहले थोड़ा सा एक दफा और समझे, ये था यदरिबु। जब तस्निया में आते ना, असली तस्निया की निशानी, असली निशानी है अलिफ, और जमा की असली निशानी है नून, और सॉरी वाओ। ये जो एंड पे नून दोनों के आता है ना, ये असली निशानी नहीं है। अब असली निशानी अलिफ, ये था यदरिबु, हमने एंड पे लगा दिया अलिफ, और अलिफ जो है ना, ये चाहता है कि इससे पहले फतह होना चाहिए, जबर, अली मद्दा नहीं होता, अलिफ से पहले जबर हो तो अली मद्दा होता है, या से पहले जेर हो तो या मद्दा होती है, वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, रुफे मद्दा 3 है, आपको भी समझ आ जाए शायद। अलिफ से पहले जबर होना, अली मद्दा होता है, वाव से पहले जेर हो तो वाव, सॉरी या से पहले जेर हो तो या मद्दा, और वाव से पहले पेश हो तो वाव। अब मसला ये है कि जब हमने ये यदरिबु के आखिर में तस्निया बनाने के लिए अलिफ लगाया ना, अलिफ चाहता है कि माकबल पे 2 पेश जबर, तो इसमें तो पेश थी, हमने इसे अलिफ की वजह से दी जबर, अब पेश के बदले में हमने आखिर में नून लगाया है, इसको कहते हैं नून राबी। नून राबी जो मोरब के आखिर में जम्मा के यदरिबु के आखिर में पेश था, उसके बदले ये आया यदरिबा। जब जमा बनाना था, लफ्ज था यदरिबु, जमा भी इसी से बनता है, यदरिबा से, यदरिबु था, इसके आखिर में हमने क्या लगा दिया, वाव, यदरिबु हो गया। अब वाव चाहता है कि मेरे माकबल जम्मा हो, यहाँ जम्मा है पहले, लेकिन ये जम्मा है वाव के तकाजे में, वो जो जम्मा इसका अपना था यदरिबु का, उसके बदले फिर आखिर में लगाते हैं यदरिबूना। ये सवाल आप कर सकते हैं कि इसका नून मकसूर क्यों है, इसका मफ्तू क्यों है, तो फर्क करने के लिए दोनों का मकसूर करते तो फर्क मुश्किल हो जाता, फिर उसमें मसला एक और भी मुश्किल ना भी होता है, एक और भी मसले हैं कि वाव के बाद वाले पे यदरिबूनी, ये जरा पढ़ना शकील है, मुश्किल है, यदरिबानी आसान है, यदरिबूनी, और अगर यहाँ हम कहते भी चलो यहाँ जबर लगा दो तो यदरिबाना, ये भी थोड़ा सा मुश्किल। खैर इसकी भी एक पूरी तफसील आती है कि ऐसा क्यों करते हैं, कि चलो फर्क ही करना था तो इसके नून को जबर दे रहे थे, इसके नून को जेर दे रहे थे, उसके पीछे एक लॉजिक है। असल मैंने अभी मुश्किल का तो आपको आसान सा जवाब दिया, असल जवाब ये नहीं है, असल जवाब एक और है, वो बड़ा माकूल जवाब है, लेकिन उस लेवल तक आप जाएंगे तो फिर समझ आएगा, थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह। इसकी हम हालतें जब पढ़ेंगे ना, रफी नस्बी जर्री, फिर मैं एक दिन आपको वो समझाऊंगा, एक दिन हम वो पूरा सिर्फ वो समझेंगे, वो है बड़ा दिलचस्प किस्म का। आगे है नून असली रहता, नून असली वो नून है जो फा आइन लाम के मुकाबला में आए, ये हमने पढ़ा हुआ है ओ मुकदमा में नाम के अंदर, और नून जायदा जो फा आइन लाम के मुकाबला में, नून विकाया क्या होता है, नून विकाया वो नून है जो फेल को कसरा से बचाने के लिए, विकाया वो नून जो फेल के आखिर में आता है, फेल को कसरा से बचाने के लिए। कसरा से, आप जरा मिसाल से समझे जरा, दायरा फेल है, मसला ये है कि फेल पे, फेल का जो इराब है ना,
وہ ہے ضمہ، فتح اور جزم. فعل پہ کسرہ نہیں آتا، اسم پہ آ جاتا ہے. ضمہ، فتح، کسرہ تینوں. فعل پہ زیر ہے، یہ ایک بس قاعدہ ہے. فعل پر زیر نہیں آتی. فعل پہ زبر آ سکتی ہے، جس طرح دارابا کے آخر میں زبر ہے نا. پیش آ سکتی ہے، ید ربو کے آخر میں پیش ہے. جزم آ سکتی ہے، لم ید رب. علم نشرح، لم نشرح ہے نا جزم. علم نجعل. فعل پہ زیر نہیں آتی. اچھا اب دیکھیں، ہوتا یہ ہے، یہ فعل ہے، ادھر دیکھیں ذرا، یہ فعل ہے دارابا، اس میں ہوا فاعل ہے، اس کے اندر ہوا فاعل ہے. آگے اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر لائی جاتی ہے. قرآن میں بھی ہے، ویسے عربی میں بہت استعمال ہوتی ہے. وہ ہے یا. ضمیر یہ مفعول کی اور متکلم کی ہے. اور یا چاہتی ہے کہ میرے ماقبل کسرہ ہو. چاہتی ہے نا، ابھی بتایا آپ کو. یا ماقبل کسرہ چاہتی ہے، واو ماقبل ضمہ چاہتی ہے، علی ماقبل فتح چاہتی ہے. یا چاہتی ہے ماقبل کسرہ پڑھے. ماقبل ہے فعل کا آخری حرف، فعل پہ کسرہ آتا نہیں ہے. یا کا تقاضا ہے کہ اسے یوں پڑھو، دارا بی، با پہ زیر پڑھو، جبکہ فعل پہ زیر ہے. پھر بیچ میں انٹری ہوتی ہے ایک نون کی، ان کے درمیان میں یاد ہے، اس کا نام ہے نون وقایا. وہ اب جو زیر یا چاہتی ہے نا میرے سے پہلے والے پہ زیر پڑھو، وہ زیر آ جائے گی نون پہ. اب ہوگا دارا بانی. تو اس نون نے فعل کو کسرہ آنے سے بچایا. فعل پر کسرہ آنے سے فعل کو بچایا کہ نہیں؟ اس کا نام ہے نون وقایا. وقایا کا معنی نہیں ہوتا بچانے والا. جو وقایا ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ بچانا. اصل میں یہ مصدر ہے. مصدر کا آخری میں آتا ہے نا نون الف نا، یاد ہے؟ اس میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا مصدر کی پہچان. مصدر کی تعریف آئی تھی نا، جس سے اسماء اور افعال بنتے ہیں. اور پھر آگے ایک پہچان آئی تھی کہ اس کو اردو ترجمے کے آخر میں نون الف، بچانا. وقایتن مصدر ہے، اس کا معنی ہے بچانا. اسی سے امر ایک آتا ہے، قی، قاف زیر کی، امر کا صیغہ ہے. اس سے آگے جمع آتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. قرآن پاک کی آیت ہے. قو، قو جمع کا صیغہ قو، یہ واحد ہے قی، اس کی شکلیں بدلی ہوئی، اصل میں کچھ اور تھا. تو جمع آتی ہے قو. ہم نے پڑھا نا قو میں یہ علامت ہے جمع کی. قو انفسکم، تم بچاؤ. امر ہے، اس میں حکم ہوتا ہے نا، مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جاتا ہے امر میں. تم بچاؤ انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، النارا، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ اسی سے آیا قو، اس کا واحد کی ہے، اور یہ بنا وقایا سے. اور وقایا کا معنی ہوتا ہے بچانا. سمجھ آئیے؟ نون وقایا وہ نون جو فعل پر کسرہ آنے سے فعل کو